السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکی وذکر اسم ربہ فصلی، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین کرام، آئیے سب سے پہلے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں بڑے باوز بلند۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان المبارک عطا فرمایا۔ یہ ماہ مبارک ایک انمول تحفہ ہے اللہ رب العزت کی جانب سے امت مسلمہ کے لیے، اس کو اپنی آخرت کی تیاری کرنے کے لیے۔ حدیث پاک میں ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو رمضان المبارک کی اہمیت معلوم ہو جائے، رمضان المبارک کی قدر و منزلت کو وہ جان لیں، سمجھ جائیں، تو لوگ اس بات کی آرزو کریں گے کہ کبھی بھی رمضان المبارک کا مہینہ ختم نہ ہو، ہمیشہ رمضان المبارک کا مہینہ رہے، کیونکہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کا صبح ہوتے ہی رحمتوں کی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ اب اس کا کوئی بھی وقت ہو، صبح کا وقت ہو، شام کا وقت ہو، دوپہر کا وقت ہو، افطار کا وقت ہو، سحری کا وقت ہو، تمام اوقات میں اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے، اور پورے مہینے اللہ رب العزت یہ فریاد کرتے رہتا ہے، یہ ندا دیتے رہتا ہے، میرے بندو، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، یہ تمہارے لیے آفر ہے، یہ تمہارے لیے بہترین تحفہ ہے، تم اس میں زیادہ سے زیادہ خوب اللہ رب العزت کی عبادت کرو تاکہ میں تمہیں بخش دوں، اسی وجہ سے اس ماہ مبارک میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ بس اب ضرورت یہ ہے کہ بندہ صدق دل سے اللہ کی عبادت کرے، اس کے حضور حاضر ہو جائے، یقیناً اللہ رب العزت اس کی بخشش فرما دے گا۔ اب آیت کریمہ میں نے پڑھی، اللہ رب العزت کا فرمان قرآن مقدس میں، قد افلح من تزکی وذکر اسم ربہ فصلی، کامیاب ہوا وہ شخص جو ستھرا ہوا اور اپنے رب کا نام لے کر کے اس نے نماز پڑھی۔ تو یقیناً یہ ماہ مبارک اپنی عظمتوں، رفعتوں، بلندیوں، اونچائیوں کے ساتھ موجود ہے، لیکن رب کا فرمان کیا ہے؟ کامیابی کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے ہے قد افلح من تزکی، وہ کامیاب ہوا جس نے اپنا جو ستھرا ہوا اور اپنے رب کا نام لے کر کے نماز پڑھی۔ تو یہ مہینہ ہمیں اس بات کا درس دے رہا ہے، ہمیں اس بات کا پکار کر کے اعلان کر رہا ہے، یقیناً یہ رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں کا مہینہ ہے، تمہیں ضرورت ہے تم ستھرے ہو جاؤ، اپنے رب کا نام لے کر کے نماز پڑھ لو، اس کے حضور حاضر ہو جاؤ، یقیناً اللہ رب العزت اس مہینے کے سبب تمہاری بخشش فرما دے گا۔ رمضان المبارک کے ہر دن اللہ رب العزت 10 لاکھ لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، 10 لاکھ لوگوں کی، اور آج ہو سکتا ہے یہ آخری روزہ ہو جب رمضان المبارک کا آخری شب آتی ہے تو اللہ رب العزت ملائکہ سے، فرشتوں سے کہتا ہے، میرے ملائکہ، اے فرشتوں، یہ بتاؤ
کہ میرے بندوں نے جو اس مہینے میں عبادت کی ہے، جو اس مہینے میں جاگ کر کے قرآن مقدس کی تلاوت کی ہے، جو اس مہینے میں میرا ذکر کیا ہے، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ تو فرشتے کہتے ہیں مولا تعالیٰ اپنے بندوں کو پورا پورا انعام دیا جائے، جو انہوں نے محنت کی ہے انہیں پورا اس کا اجر دیا جائے۔ خدا کی قسم حدیث پاک میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العزت ملائکہ سے کہتا ہے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میرے جس بندے نے اس مہینے کی عظمت کو پہچانا ہے، جس بندے نے اس مہینے کی رفعت کو جانا ہے، میں تم کو گواہ بناتا ہوں میں نے ان تمام کو بخش دیا، تمام کو بخش دیا۔ یہ ایسا مہینہ ہے۔ تو یہ مہینہ اس میں ہمہ وقت اللہ رب العزت روزہ رکھتا ہے، اس کی بھی بخشش، افطار کرا ہے اس کی بخشش، اور آیا ہے افطار کے وقت اللہ رب العزت کی اور بندے کی نزدیکیاں بڑھ جاتی ہیں۔ اس وقت بھوکے منہ سے بندے کے پاس کھانے کا اختیار ہے، کھانے کی اشیاء موجود ہیں، چاہے وہ اٹھا کر کھا سکتا ہے۔ دن بھر کا پیاسا ہے، ٹھنڈا پانی موجود ہے، چاہے تو وہ پی سکتا ہے، لیکن پیتا اس لیے نہیں ہے کہ رب کا حکم ہے ابھی روزہ کھولنے کا وقت نہیں ہوا ہے، ابھی نہیں پی سکتا۔ تو یہ ادا محض اللہ رب العزت کے خوف سے ڈرنا، یہ اللہ رب العزت کو اتنا پسند آتا ہے۔ اس وقت جو بھی دعا بندہ اللہ رب العزت سے کرتا ہے، کبھی بھی اللہ رب العزت اس دعا کو رد نہیں فرماتا۔ اور فرمایا جب رمضان المبارک کی آخری شب آتی ہے تو ہر دن اللہ رب العزت 10 لاکھ لوگوں کی رحمت فرماتا ہے، 10 لاکھ لوگوں کی بخششیں فرماتا ہے۔ لیکن جب آخری شب آتی ہے، آخری رات رمضان مبارک کی آتی ہے، تو اللہ رب العزت جتنے پورے مہینے میں ہر دن میں لوگوں کی بخشش فرمائی ہے، اتنے ہی اس رات میں اللہ رب العزت مسلمانوں کی بخشش فرماتا ہے۔ تو ابھی بھی ماہ مبارک موجود ہے، جنہوں نے اس کی قدر کو نہیں جانا ہے، جنہوں نے ان کی عزت و رفعت کو نہیں جانا ہے، خدا کی قسم ابھی وہ سجدہ ریز ہو جائیں، بیٹھ جائیں، اس کی عبادت کرتے رہے، اس کا ذکر کرتے رہے، اس کی رحمت اگر جوش میں آ گئی تو وہ کبھی بھی ناامید نہیں کرے گا، تمہیں بھی مژدہ سنا دے گا جنت کا۔ یقیناً اللہ رب العزت تمہیں بھی بخشے گا، تمہارے مرحومین کو بھی بخش دے گا۔ لیکن کب؟ جب تم اس کے حضور آ کر کے حاضر ہو، اس کی بارگاہ میں رو، اس کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ۔ کیسے گڑ گڑاؤ؟ جیسا کہ امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، وقت کے بادشاہ تھے۔ عید کے دن لوگوں نے کہا حضور عید کے دن دیکھا تو ایک بند کمرے میں جا کر کے رو رہے ہیں، زارو قطار رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ آج عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں، کیوں گڑ گڑا رہے ہیں؟ تو امیر المومنین نے کہا آج عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، آج تو مزدوری ملنے کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، لیکن یہ خوشی اس کے لیے ہے جس نے رب کی بارگاہ میں جا کر کے عبادتیں کی ہیں، جس نے ماہ رمضان مبارک کے روزے رکھے ہیں اور پھر اس کے روزے قبول ہو گئے، تو اس کے لیے یہ خوشی کا دن ہے۔ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہیں میری عبادت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رد نہ ہو جائے، بلکہ یہ خوف میرے دل میں ہے کہ اللہ رب العزت میری اس عبادت کو قبول فرما لے۔ یہ امیر المومنین ہے، یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کے بارے میں مالک جنت نے دنیا میں فرما دیا ہے عمر تم جنتی ہو۔ مالک جنت نے فرما دیا، اب کوئی دنیا کی شے یہ اس بات کا انکار نہیں کر سکتی کہ عمر فاروق اعظم جنت میں نہ جائیں، کیونکہ حضور نے دنیا میں فرما دیا عمر تم جنتی ہو۔ انہی کے پیروکار ہم ہیں، انہی کے ماننے والے ہم ہیں، انہی کے نقش قدم پر چلنے والے ہم ہیں۔ ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کتنی عبادت کی ہے، کتنی ریاضت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کی ہے۔ اگر نمازیں نہیں پڑھی ہیں، روزے نہیں رکھے ہیں، زکوٰۃ فرض ہے زکوٰۃ نہیں دی ہے، تو عید اس کی نہیں ہے۔ غوث اعظم سے پوچھا گیا آج تو عید کا دن ہے، خوش ہونا چاہیے، تو کہا میرا عید کا دن اس وقت ہوگا جب میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے گا۔ تو اگر اس کی عزت و رفعت کو نہیں جانا ہے، اس کی بلندی کو نہیں پہچانا ہے، اس کی بلندی کو نہیں پہچانا ہے، تو ابھی سجدہ ریز ہو جاؤ، صبح سے شام تک رو، گڑ گڑاؤ، رب کی بارگاہ میں معافی مانگو، تب تمہارے لیے عید کا دن ہوگا۔ عید کا دن اس کے لیے ہے جو قد افلح من تزکا، جو سترا ہوا جس نے اپنے رب کا نام لے کر کے نماز پڑھی۔
دیکھا ہے کہ نوجوان روزہ نماز سے دور اور صدقہ و فطرات سے دور، تراویح سے دور، اور عید کے دن ننگئی اتنی والدین جو ہیں بھوکے بیٹھے ہیں، پریشانی میں بیٹھے ہیں، اور ہمارے نوجوان جا کر کے چراہوں پر پیسے اڑاتے ہیں۔ دیکھا ہے جا کر کے بے وجہ کے اپنی امیری بن دکھاتے ہیں، مجھ سے زیادہ پیسے والا کون ہوگا۔ تو یہ صحابہ کرام کا درس ہے۔ عید کا دن اس لیے خوشی کا دن ہے کہ تم نے عبادت کی ہے، تو اب بھی عید میں وقت ہے۔ خدا کی قسم اللہ رب العزت اپنا بندوں پر اتنا مہربان ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر 100 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو ایک بیٹا چوری کر کے آ جائے، ایک بیٹا ڈاکہ ڈال کے آ جائے، ایک بیٹا قتل کر دے، لیکن ماں اسے سینے سے لگا لیتی ہے۔ تو میرا وجدان، میرا دل یہ کہتا ہے تم ابھی سے سجدہ ریز ہو جاؤ، رو گر گڑاؤ، اس کی بارگاہ میں معافی مانگو، یقیناً عید آنے سے پہلے تمہاری بخشش فرما دے گا۔ تو یہ عید ہے، یہ عید ہے۔ تو ہمیں عید پر کیا کرنا ہے کہ اللہ رب العزت کا شکرانہ ادا کرنا ہے۔ عید کے دن جیسے عید منانے کا حکم ہوا ہے ویسے عید منانا ہے، صدقہ و فطرات کرنا ہے، صدقہ و خیرات دینا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا جو بندہ مومن صدقہ فطر ادا نہیں کرتا ہے اس کا روزہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے۔ صدقہ فطر ادا نہیں کرتا ہے اس کا روزہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے۔ جب وہ صدقہ فطر ادا کر دیتا ہے تو اس کے بعد اس کی عبادت قبول ہوتی ہے۔ تو اسلام، مذہب اسلام میں جب آپ غور و فکر کریں، جب آپ اس کی گہرائیوں کو سوچیں تو خدا کی قسم مذہب اسلام سے پیارا کوئی مذہب نہیں مل سکتا۔ مذہب اسلام نے ہر اس بات کا درس دیا ہے کہ قوم مسلم کبھی پریشان نہ رہے۔ آج اگر ہم پریشان ہیں، ہم پریشانی میں مبتلا ہیں تو ہمارا قصور ہے، خود ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اسلام کی سوچ دیکھیں کتنی بلند ہے، اسلام کی سوچ دیکھیں کتنی اونچی ہے، اسلام کو دیکھیں کتنی دور کی سوچی ہے۔ آج میرا بھائی یہ چاہتا ہے کہ سارا مال و دولت مجھے مل جائے، پاس والا فقیر ہو جائے۔ اسلام کی سوچ یہ ہے جو مالدار ہیں، جن کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے یا 52.5 تولہ چاندی ہے یا اس کی رقم ہے، وہ زکوٰۃ دیں۔ اور شریعت کے معاملے میں ہر وہ شخص غریب ہے جو اس مقدار کو نہیں پہنچتا ہے۔ شریعت نے اس شخص کو امیر کہا ہے جو اس مقدار کو پہنچ جاتا ہے، اور جو اس مقدار کو نہیں پہنچتا ہے وہ غریب ہے، اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہے۔ تو مذہب اسلام نے دیکھا کہ کچھ مسلمان ایسے ہیں جو غریب ہیں، کچھ دیکھا ایسے ہیں جو امیر ہیں، تو اس نے ایک حکم لگا دیا، ایک قانون نافذ کر دیا، اور ایسا قانون نافذ کیا زکوٰۃ دینا یہ دین کا سکون ایک ستون ہے، دین کے بنیاد میں سے ایک بنیاد بنا دی۔ جو اس کو نہیں ڈھائے گا وہ دین کے ستون کو ڈھائے گا۔ تو اسلام نے یہ سوچا کہ مسلمان کچھ ایسے ہیں جو امیر ہیں، کچھ ایسے ہیں جو غریب ہیں، لہٰذا جو امیر ہیں وہ 2.5% اپنے مال میں سے زکوٰۃ دے گا۔ اور زکوٰۃ کون لے گا؟ زکوٰۃ وہ لے گا جس کے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں ہے یا 52.5 تولہ چاندی نہیں ہے۔ میں نے ایک کتاب کا مطالعہ کیا، انہوں نے بتایا اسلام کی خوبصورتی کیا ہے۔ 1 سال پہلے کی کتاب لکھی ہوئی ہے، اس میں 50,000 روپے کے حساب سے سونے کی قیمت کو انہوں نے بنایا۔ سونے کی قیمت کو انہوں نے 52.5 تولہ کو جب 50,000 کے حساب سے جوڑا تو 3,75,000 روپے بیٹھے، 3,75,000، اور 3,75,000 کو جب 12 میں تقسیم کرتے ہیں تو ایک مہینے میں 36,000 رہ جاتے ہیں۔ تو اسلام کی یہ سوچ ہے کہ ایک غریب بھی، ایک مسکین اگر ہے تو مسلمان اس کو 36,000 روپے دیں گے تاکہ وہ غریب نہ رہے۔ ہر وہ شخص زکوٰۃ لے سکتا ہے جو مال کے نصاب نہ ہو۔ تو جو شریعت کی روح سے غریب ہے، مذہب اسلام نے یہ مرتبہ اسے دیا ہے کہ تیرے مسلمان بھائی تجھے ہر مہینے 36,000 روپے دیں گے۔ اور یہ مشکل نہیں ہے، اگر تمام عمرا، تمام امیر اس بات کو فالو کر لیں جیسے شریعت نے حکم دیا ہے، جیسے زکوٰۃ نکالنے کو کہا ہے، تو خدا کی قسم آج ہمارے مسلمانوں کا رونا یہ رونا نہیں رہے گا۔ مذہب اسلام نے تمہیں طریقہ بتایا ہے، تم غریب نہیں ہو، اور قومیں ہیں اونچ نیچ کا فرق ہے، تم میں اونچ نیچ نہیں ہے۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، یہ بتاؤ کہ حقیقت میں مسلمان بھی ہو۔ تمہیں شریعت نے یہ درس دیا ہے، کوئی شخص اگر نیچی قوم کا، مسلمانوں میں پہلی بات تو نیچی قوم کوئی ہے نہیں، سب سے بڑا ایمان ہے۔
اگر اہل ایمان ہے تو وہ ہمارا بھائی ہے، وہ آتا ہے تو پہلی سب میں آ کر کے وہ لگے گا۔ غریب آتا ہے تو مذہب اسلام نے کہا ہے اس سے ہاتھ ملاؤ، تمہیں کوئی چھوا چھوت نہیں ہوگی، بلکہ تمہارا ایمان کا بھائی ہے۔ تمہارا مرتبہ یہ بڑھایا ہے جب دو مسلمان آپس میں مصافحہ کریں تو ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اللہ رب العزت ان کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو آج اگر تم نے قوموں میں اونچ نیچ بنائی ہے، فلاں وہ ہے میں تو یہ ہوں، فلاں وہ ہے تو یہ تمہاری کمی ہے۔ مذہب اسلام نے کہا انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان بھائی آپس میں بھائی ہے، کوئی اونچ نیچ نہیں ہے۔ اگر کوئی ہے تو ہمارا بھائی ہے، انصاری ہے ہمارا بھائی ہے، شیخ ہے ہمارا بھائی ہے، خان صاحب ہے ہمارا بھائی ہے، سید ہے ہمارا بھائی ہے۔ اگر تم نے تفریق کی، تم نے کہا وہ جلا ہے میں نہیں بولوں گا، تو مذہب اسلام کی کوئی کمی نہیں ہے، تم نے اس میں کمی کی ہے۔ قیامت کے دن تم سے سوال ہوگا۔ قرآن کہہ رہا ہے انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان بھائی ہیں، تو کہتا ہے یہ جو ہے وہ انصاری ہے، یہ خان صاحب ہے، یہ شیخ ہے، یہ لوہار ہے۔ نہیں، یہ تیری کمی ہے، تیری چھوٹی سوچ ہے۔ مذہب اسلام نے تمام لوگوں کو برابری کا درجہ دیا ہے، تمام لوگوں کو برابری کا درجہ دیا ہے۔ مذہب اسلام میں اگر مسلمان سنی صحیح العقیدہ ہے تو ہمارا بھائی ہے، اور ہمارا پڑوسی پیسے والا ہے، مالدار ہے، دکھاوے کا مسلمان ہے لیکن منافق ہے، دیوبندی ہے، وہابی ہے، ہوگا کروڑ پتی، ہوگا لکھ پتی، وہ ہمارا بھائی نہیں ہے۔ وہ ہماری قوم کا ہے، ہوگا، لیکن ہمارے دین کا نہیں ہے تو نہیں ہے۔ اور ہمارا بھائی غریب ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، یتیم ہے، لیکن مذہب اسلام کو مانتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، حضور کو نبی مانتا ہے، اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، وہ ہمارا بھائی ہے، ہمارا بھائی ہے۔ تو مذہب اسلام نے یہ درس دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہر موقع پر مذہب اسلام نے مسلمانوں کا خاص خیال رکھا۔ یہی خاص خیال رکھا جب عید پر تم نئے کپڑے پہنو، عید پر جب تم مسرت و شادمانی مناؤ، عید پر جب تم اپنے مسلمان بھائیوں سے ملو، عید پر جب تم اپنے بچوں کو نئے کپڑے پہناؤ تو تم صدقہ فطر ادا کرو۔ تم صدقہ فطر ادا کرو گے تو تیرا بھائی بھی نئے کپڑے پہنے گا، تیرا غریب بھائی بھی گوشت کے ساتھ کھانا کھائے گا۔ یہ مذہب اسلام کی سوچ ہے۔ مذہب اسلام تمام مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کی کوشش کرتا ہے۔ مذہب اسلام کی یہ نیتی ہے، یہ رائے ہے کہ کل انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان بھائی ہو آپس میں۔ یہ غریب ہے، تو امیر ہے، تیرے اوپر حق ہے، تو اس کا ساتھ دے۔ ایمان کا دخل ہے، اگر مذہب اسلام کو مانتا ہے، سنی صحیح العقیدہ ہے تو ہمارا بھائی ہے، نہیں مانتا ہے تو دور جائے۔ آج پریشانیاں اور آپس میں اختلافات کی وجہ یہی ہے کہ صاحب پیسے والا ہو گیا تو وہ نہیں سمجھے گا، امیر ہو گیا تو غریب کو نہیں سمجھے گا، اور پھر اڑ جائے گا میرے پاس پیسہ ہے میں کسی سے کیوں دبوں۔ ابلیس نے یہی کہا تھا، بات جب کوئی ہو تو اسے ماننا چاہیے، بات جب دبنے کی آئے تو دبنا چاہیے، معافی مانگنے کی آئے تو معافی مانگنا چاہیے۔ ابلیس نے یہی تو کہا تھا، میں فرشتوں کا سردار ہوں، میں جو ہوں میں ملائکہ کا سردار ہوں، میں فرشتوں کو درس دیتا ہوں، میں معافی مانگوں گا، میں آدم کو سجدہ کروں گا؟ نہیں، خدا کی قسم روئے زمین پر کوئی ایسی زمین کا ذرہ نہیں ہے جہاں ابلیس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ اسے اللہ رب العزت نے قیامت تک ابلیس قرار دے دیا، شیطان قرار دے دیا، ملعون قرار دے دیا۔ اب جنت میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ عاجزی پیدا کرو۔ کیسی عاجزی، کیسی عاجزی؟ دنیا کے، ہندوستان کے سب سے بڑے انام، سب سے بڑے امام کہتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ جب بات سرور کائنات کی آئی ہے تو احمد رضا خان جو سب سے بڑا امام ہے، جتنی اس کی کتابیں ہیں، ایک ایسا سیٹ ہے فتویٰ رضویہ کا، بورے میں باندھ کے سر پہ رکھ دیا جائے تو اٹھا نہیں ملے گا، ایک کتاب کا یہ عالم ہے۔ وہ کہتا ہے تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ احمد رضا بڑا عالم ہوگا اپنے لیے ہوگا، احمد رضا علم والا ہوگا اپنے لیے ہوگا، خان صاحب ہوگا اپنے لیے ہوگا، پیسے والا ہوگا اپنے لیے ہوگا، لیکن احمد رضا سرور کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے در کا نوکر ہے، ان کے در کا کتا ہے۔ یہاں پر بات آئے گی تو احمد رضا معافی بھی مانگے گا، بات آئے گی تو احمد رضا گر گرائے گا بھی، بات آئے گی تو احمد رضا روئے گا بھی۔ وہ ایسے انہوں نے عاجزی دکھائی، ایسے دین کا پرچم بلند کیا، خدا کی قسم اعلیٰ حضرت نہ ہی سید ہیں، اعلیٰ حضرت نہ ہی بہت بڑے پیرانے گھرانے سے ہیں، لیکن عاجزی ایسی، سیدوں کے پاس پہنچ جائیں تو مزدور ہیں ان کو سینے پر اٹھا رہے ہیں۔ مہاراجہ شریف جاتے تھے تو ننگے پیر چلتے تھے، یہ میرے سادات کا گھرانہ ہے۔ ایسی عاجزی دکھائی۔ آج دنیا میں اتنے بڑے بڑے پیر ہیں، اعلیٰ حضرت کے مشائخ میں سے لے لو،
آج مہاراجہ کو بھی اگر کوئی جانتا ہے، مہاراجہ کہتا ہے وہاں جہاں اعلیٰ حضرت کا پیرانہ ہے وہاں بھی اعلیٰ حضرت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ عاجزی، یہ انکساری، یہ صبر و تحمل ایسے بلندی پہ پہنچاتا ہے جیسے اعلیٰ حضرت کو پہنچایا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کچھ نہیں کیا، بڑوں کا ادب کیا ہے، ائمہ کا ادب کیا ہے، سادات کا ادب کیا ہے، حق کا ساتھ دیا ہے۔ خدا کی قسم پوری دنیا میں آج اعلیٰ حضرت کا ڈنکا بول رہا ہے۔ تو اگر میں غلط ہوں مجھے معافی مانگنا چاہیے، آپ کے اندر اگر کوئی غلطی ہے تو اسے ماننا چاہیے۔ ہٹ دھڑمی یہ ابلیس کا کام ہے، اور نرمی یہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت ہے۔ تو عید کے دن کیسے ہمیں عید منانا ہے؟ کوئی فالتو فضول خرچی نہیں کرنا ہے، ہمارے جو غریب مسکین بھائی ہیں ان کا خاص خیال رکھنا ہے، انہیں خاص طریقے سے توجہ دینا ہے۔ اور میں نے دیکھا ہے بھائی، یہ بات میں کہہ دیتا ہوں، سب سے قریبی جو ہے تمہارا وہ امام ہے۔ کوئی مقرر آئے وہ تقریر آگے چلا گیا کر کے تقریر سنا دی چلا گیا، شاعر آئے نعت پڑھ کے سنا کر کے چلا گیا۔ تو امام ہر وقت تمہارے کام آتا ہے، صبح اٹھو تو امام، شام اٹھو تو امام، دوپہر اٹھو تو امام۔ تو امام کا خاص خیال بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ میں نے پہلے کہا تھا مجھے کوئی آپتی نہیں ہے کوئی کسی کو کتنے پیسے دے، لیکن مجھے اس پر وہ لگتا ہے تم جمعے کے دن امام صاحب کو 10 روپے ایسے نہیں دے سکتے اور باہر جا کر کے ننگے دکھاؤ، باہر جا کر کے پیسے لٹاؤ۔ تو امام تمہارا، اگر تم صدقہ کرنا چاہتے ہو، صدقے کے بارے میں آیا صدقہ جیب سے نکلنے سے پہلے اللہ رب العزت بخشش فرما دیتا ہے۔ تو غریبوں کا خاص خیال رکھو، تمہیں محبت حدیث سے محبت ہے تو خاص طریقے سے اپنے ائمہ کرام کو نوازو۔ میں آج ہوں کل کوئی چلا جائے انہیں نوازو۔ دیکھا کہ مقرر جو ہے وہ کاروں سے چل رہے ہیں، امام صاحب سائیکل سے چل رہے ہیں، اور دین کا کام مقرر نہیں امام کر رہا ہے، کیونکہ وہ تمہیں بتا رہا ہے، تمہارے بچے کے کان میں اذان وہ پڑھ رہا ہے، وہ تمہیں شریعت کی راہ دکھا رہا ہے۔ تو تم اپنے اماموں کا خاص خیال رکھو۔ میں یہ باتیں کرتا نہیں تھا لیکن کرنا پڑتی ہیں جب وقت آتا ہے۔ اپنے اماموں کو تم مصافحہ کرو، جمعے کی تقریر ہوتی ہے اس میں بھی حدیث شریف سنائی جاتی ہے، اس میں نظرانہ دو دینا ہے، وہاں بھی دیں، میرا کوئی اس سے وہ نہیں ہے، لیکن یہ اصل ہے، یہ جڑ ہے، یہ بنیاد ہے۔ یہی تمہارے بچے کو قرآن پڑھائے گا، یہی بسم اللہ خوانی پڑھے گا، یہی بچے کے کان میں اذان پڑھے گا، یہی 30-40واں کرے گا، تو پھر نذرانہ بھی اسے ملنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، آپ لوگ بیٹھے رہیں، کچھ باتیں کرنا ہے، اگر کوئی بات غلط لگی ہو تو اللہ رب العزت اسے معاف فرمائے۔ انسان ہونے کے ناطے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کوئی بات کرنا ہو تو آپ